آپ اس کا دعویٰ لکھ لیں، اثبات التوحید بالادلۃ الثلاثہ، العقلیہ والنقلیہ والوحیہ۔ اثبات التوحید بالادلۃ الثلاثہ، العقلیہ والنقلیہ والوحیہ۔ اردو والے اردو میں لکھ لیں، اثبات توحید دلائل عقلی نقلی وحی کے ساتھ۔ سورت کا اسمی ربط میں نے لکھا، سورت الروم میں کہا گیا تھا تم توحید پر قائم رہے تو مشرکین پر تمہیں غلبہ دیا جائے گا، اور وہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے وقت مسئلہ توحید تمام نصیحتوں پر سر فہرست رکھا۔ یہ اسمی ربط تھا، رومیوں کی طرح فتح دوں گا بشرطے کہ وصیت لقمان پر عمل کرو، لا تشرک باللہ۔ اور مانوی ربط بڑا آسان ہے، سورۃ الروم میں فرمایا تمہیں اللہ فتح دے گا بشرطے کہ توحید پر قائم رہو۔ اب سورۃ لقمان میں توحید کا بیان ہوگا، 3 قسم کے دلائل آئیں گے، شرک کی نفی ہوگی علی وجہ الکمال۔ یہ جو سورت ہے یوں سمجھیں کہ سورۃ الروم کے لیے تتمہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہید ما ترغیب ہوگی، نفی شرک پر ایک نقلی دلیل ہوگی، عقلی دلائل آئیں گے، 2 بار ثمرہ دلائل ہوگا، محسنین غیر محسنین وغیرہ کا ذکر ہوگا، ساتھ ساتھ باتیں میں عرض کرتا آؤں گا۔ سورت کے امتیازات میں نے لکھے ہیں کافی سارے، میں چند آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ لقمان حکیم کا ذکر اس صورت میں ہے۔ تمام آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی ہے، یہ اس صورت میں ہے۔ تمام درخت کلمے بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں پھر بھی اللہ کی تعریف والے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور غیب کی 5 چابیاں، یہ تذکرہ بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ صورت بہت آسان ہے، جو مشکل بات ہوگی وہ اللہ کی توفیق سے حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ متشابہات میں سے ہے اور دوسری قسم ہے جن کا معنی اور مراد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اب سامنے عنوان لکھ لیں، قرآن کی 4 صفات۔ میں آپ کو نمبر لکھوا دیتا ہوں۔ قرآن کی 4 صفات، الکتاب 1، الحکیم 2، ہدن 3 اور رحمتن 4۔ اس کے نیچے یہ جو للمحسنین ہے، للمحسنین پر لکھ لیں مومنین کی 4 صفات۔ مومنین کی 4 صفات، للمحسنین، محسنین 1، الذین یقیمون الصلاۃ 2، یؤتون الزکاۃ 3، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون 4۔ اب آ جائیں نیچے، ومن الناس من یشتری، اس پر منکرین کی 6 صفات۔ منکرین کی 6 صفات، یہ من یشتری لہو الحدیث 1، لیضل 2، بغیر علم 3، یتخذھا ہزوا 4، نیچے واللہ مستکبرا 5، کن فی اذنیہ وقرا 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، تمہید ما ترغیب، شوق دلانے کے لیے ابتدائی کلمات۔
یہ آیتیں ہیں کتاب کی، الکتاب پر لکھنا ہے کامل، اور تل کا جو ہے نا یہ اس میں اشارہ بعید ہے عظمت کے لیے، یہ وہ عظیم الشان آیتیں ہیں کتاب کی۔ کتاب پر میں نے لفظ لکھوایا ہے کامل۔ المطلق اذا یطلق ینصرف الی الفرد الکامل، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں بڑی عظیم الشان کتاب کی جو کامل ہے، ایک صفت الحکیم جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ حکیم کے سامنے لکھ لیں محکم از عیب، تناقض اختلاف سے پاک، تناقض و اختلاف سے پاک، کسی قسم کا اس میں کوئی عیب نہیں، بڑی مضبوط ہے، کسی قسم کا تناقض نہیں، اختلاف نہیں، کوئی بات کہیں اور ہو دوسری جگہ اور ہو، آپس میں مقابلہ ہو باتوں کا، یوں نہیں ہے۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے نیچے علمان، علم کے لحاظ سے رہنما ہے، اور نمبر 4 وہ رحمتن، اور رحمت ہے نیچے عملاً، عمل کرو گے رحمت ملے گی، لیکن للمحسنین مستفیدین، شاگرد دو قسم، محرومین مستفیدین، فائدہ ان کو ہوگا للمحسنین جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں۔ اس کتاب سے محسنین اور معاندین ضدی کیا اثر لیتے ہیں آگے تفصیل آ رہی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مؤمنین کی 4 صفات، وہ محسنین، یہ بشارت بھی ہے اور محسنین کا بیان بھی آ گیا، آپ کو 4 صفات عرض کر دیں، نمبر لکھ لیے۔ وہ اخلاص سے نیکی کرنے والے جو قائم کرتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ۔ پھر یہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں زکوٰۃ کا ذکر آ جائے تو مراد زکوٰۃ النفس ہوتی ہے، دل کو پاک رکھتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور علماء کا یہ بھی قول ہے کہ مکی صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا ذکر آ جائے تو نفلی صدقہ مراد ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو لکھوا چکا ہوں سورہ المومنون کے اندر، مکہ میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، ایک قول یہ بھی ہے علماء کرام کا، لیکن اس کی مقدار کیا ہے، نصاب کیا ہے، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ پر لکھ لیں لا الہ الا اللہ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، یعنی اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں شرک سے، کفر سے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ معاد کا ذکر آ گیا، دوبارہ زندہ ہونا۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، ثمرہ دنیاوی، دنیا کا نتیجہ ان لوگوں کا، ان صفات والے لوگ اوپر ہدایت کے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأُولَٰئِكَ ثمرہ اخرویہ، آخرت کا نتیجہ، اور انہی صفات والے لوگ ہم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، المفلحون پر آخرت میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اب غیر محسنین کا ذکر غیر محسنین، پہلے محسنین کا ذکر چلا، اب غیر محسنین کا ذکر، زجر بھی ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے، آخرت کا ڈراوا بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اس بندے کا نام سامنے لکھ لیں، نضر ابن الحارث، یہ بڑا سردار تھا مکہ مکرمہ کا۔ میں نے آپ کو اس کا جملہ پہلے بھی لکھوایا تھا، یہ کہتا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن اساطیر الاولین ہے، جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ جملہ میں لکھوا چکا تھا۔ اب یہ نضر ابن الحارث جو تھا یہ جایا کرتا تھا فارس، ایران جایا کرتا تھا، اور وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا،
کل کے سبق میں آپ کو اگر یاد ہو تو مکہ والوں کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ تھیں، ایران والوں سے، یہ کل پاس گزر چکی ہے۔ وہاں آتے جاتے تھے کاروبار کے لیے، یہ قصے کہانیاں خرید لاتا وہاں سے کتابیں۔ ایک لونڈی تھی اس کی، وہ گانا بجانا والا کام کرتی تھی، اس کو کہتا تھا تو گانے گا، اور خود لوگوں کو کہتا تھا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں اللہ کا کلام سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں شاہان فارس کے قصے سناؤں۔ اسی کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو پسند کرتا ہے کھیل کی باتوں کو۔ لَهْوَ الْحَدِيث، کھیل کی باتیں، یہ مرض اول ہے، اس کا زلال خود بھی گمراہ ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مرض نمبر 2 میں اضلال، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں پسند کرتا ہے کھیل کی باتیں؟ کیوں؟ لِيُضِلَّ، غرض اشترا، تاکہ گمراہ کرے اللہ کریم کے راستے سے، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کھیل کی باتیں ان کو پسند کرتا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور تاکہ بنائے ان آیات کو مذاق، لوگوں کے دلوں میں وقت نہ رہے آیتوں کی۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا، اس کے اعراض کی حالت سنو کیسے منہ موڑتا ہے جب پڑھی جاتے ہیں اس کے اوپر ہماری آیات۔ واللہ مستکبرا، پھر جاتا ہے درحالے کے آکڑ کرنے والا ہوتا ہے۔ کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ نہیں سنا اس نے آیات کو، سنا ہی نہیں ہے، ایسے منہ موڑ لیتا ہے آکڑ سے۔ کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وِقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، سنا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، کان کے اندر آواز پہنچی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سمرا پس خبر دے دو اس کو، میرے خوشخبری والا معنی نہیں کر رہا، خبر دے دو اس کو میرے محمود ساتھ عذاب کے، ایسا عذاب جو دردناک ہوگا۔ اب پیچھے آئیں، آپ کو لہو الحدیث کا جملہ لکھاؤں۔ لہا یلہو، قلم چلائیں جی، لہا یلہو، دل بہلانا، ایسی باتیں جن سے دل بہل جائے، مثلاً آلات مزامیر، یہ جو گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں نا، یہ سرنگی ہے، یہ طبلہ ہے، یہ ڈھول ہے، وغیرہ وغیرہ آلات مزامیر۔ آگے لکھیں لہو الحدیث عام ہے تمام چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غافل کر دیں۔ ایک اور حوالہ بھی خازن کا لکھ لیں، تفسیر خازن کا۔ مراد مزامیر، شبہات، افعال شرکیہ وغیرہ۔ تو خلاصہ میں نے ایک جملے میں آپ کو لکھوا دیا، تمام چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ لہو الحدیث ہیں۔ جیسے کرکٹ کا میچ دیکھنا، یہ بھی لکھ لیں، ورنہ لکھنا نہیں ہے، مہربانی کرو۔ ہاں، یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، کمال ہے۔ کیوں میاں صاحب ایویں نا؟ ان الذین، اب فبشر ہو کا جملہ لکھوا دوں، پورے قرآن میں کام آئے گا۔ بشارت کا، انشاءاللہ بشارت کا استعمال خیر کے لیے ہے، مقام شر میں استعمال ہو تو مراد تحکم ہوتا ہے۔ تحکم کہتے ہیں استہزاء کو، مذاق کو،
اگلے کا مذاق اڑانا، ہاں تجھے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو میرے پیغمبر۔ اب عذاب کی خوشخبری تو نہیں سنائی جاتی، یہ تو مقام شر ہے، لیکن مقام شر میں بشارت کا استعمال ہو تو مراد تحکم ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بشارت یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ ٹھیک، عمل کرتے رہے، نیک عمل ٹھیک، ثمرہ ان کے لیے جنات النعیم، باغات ہوں گے نعمتوں کے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، وعد اللہ حقا، اس کے نیچے لکھیں تاکید، یہ ثمرے کی تاکید ہو رہی ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کریم کا سچا، ضرور ان کو باغات ملیں گے، وہ هو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ کریم زبردست ہے وعدہ وعید کرنے پر۔ اللہ وعدہ کرے یا ڈراوا پیش کرے، اللہ زبردست ہے، کر سکتا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، مناسب جزا دینے میں۔ اب خلق السماوات خلق السماوات، دلیل توحید عقلی نمبر 1، خلق السماوات بغیر عمد، پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے، ترونہا، السماوات پر 2 لکھیں اور ہا پر بھی 2 لکھیں، ضمیر السماوات کی طرف جا رہی ہے، یوں معنی نہ کیجئے گا احباب، خلق السماوات بغیر عمد، پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے، ترونہا، دیکھتے ہو تم اس ستون کو، یہ نہیں ہے معنی دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو، کوئی ستون نہیں ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، فی بمعنی علا، اور اللہ نے رکھ دیے زمین پر پہاڑ، فی بمعنی علا، القا کا معنی میں نے رکھ دیے کر دیا، ان تمید بکم، لِأَلَّا تمید بکم، عبارت تھی لِأَلَّا تمید بکم، تاکہ نہ جھک جائے زمین تمہیں لے کر، زمین جھک نہ جائے، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ڈولتی رہتی ادھر ادھر اوپر نیچے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دی اللہ کریم نے زمین میں ہر قسم کے جاندار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے بلندی سے پانی۔ علماء آیت کو غور سے دیکھیں، اس کو کہتے ہیں التفات غائب سے متکلم کی طرف، التفات غائب، پہلے تو غائب کا صیغہ تھا نا، خالقہ، اس اللہ نے پیدا کیا، القا، اس اللہ نے زمین پر پہاڑ رکھے، بسا، اس اللہ نے پھیلا دی، اب غائب سے متکلم کی طرف توجہ کی، انزلنا، ہم نے نازل کیا، اس کو کہتے ہیں التفات، متوجہ ہونا غائب سے متکلم کی طرف۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پس اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کی قسمیں عمدہ، زوج قسم، عمدہ کریم، عمدہ عمدہ قسمیں اگا دی اللہ نے۔ ھذا خلق اللہ، یہ پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کی، یہ مخلوق ہے اللہ کی، خلق بمعنی مخلوق، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، فَأَرُونِي، پس مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا کچھ پیدا کیا ہے ان ہستیوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ 26واں پارہ اور پہلا صفحہ، سورۃ حامیم الاحقاف، یہ ہے 453 صفحہ، 453 آیت نمبر 3، بلکہ 3 کے بعد 4۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرما دیجیے میرے محبوب، أَرَأَيْتُمْ أَخْبِرُونِي، مجھے بتاؤ تو صحیح، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا، ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، یہ دوسرا جو ارونی ہے یہ پہلے أَرَأَيْتُمْ کی تاکید ہے، کیا کچھ پیدا کیے انہوں نے زمین میں سے، ایک، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے شرکت آسمانوں میں،
آسمان کے اختیارات میں وہ شریک ہوں۔ ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب من قبل ھذا، اس قرآن پاک سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب لے آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ انہوں نے زمین میں سے کچھ پیدا کیا ہے، آسمان میں ان کا حصہ ہے۔ او اثارت من علم، یا کوئی معتبر نقل، من علم میں سے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ او اثارت من علم، یہاں ایک لفظ لکھ لیں، انشاءاللہ زندگی ہوئی تو وہاں بھی عرض کروں گا۔ کسی پیغمبر کی حدیث، کسی پیغمبر کی حدیث، کتاب کا مطالبہ تو ہو چکا تھا، ایتونی بے کتاب، آگے او اثارت من علم کیا ہے؟ کسی پیغمبر کی حدیث پیش کرو کہ انہوں نے زمین میں سے کچھ پیدا کیا ہے یا آسمان میں ان کا حصہ ہے۔ یہاں انشاءاللہ پہنچ کر جملہ آپ کو لکھواؤں گا، یہ دلیل ہے حدیث کی حجت ہونے کی۔ پچھلے انبیاء کرام کی حدیث مانگی جا رہی ہے دلیل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسے دلیل نہیں ہوگا؟ آئیے مولانا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہ دلیل نقلی آ گئی حضرت لقمان سے، اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت۔ حضرت لقمان کے بارے میں ایک جملہ سامنے لکھ لیں، یہ عجمی نام ہے، یہ عجمی نام ہے۔ ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان تھا۔ دوسرا قول بھی لکھیں، ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم عاد کے بقیہ مسلمانوں میں سے تھا۔ بس یا تو ان کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یا حضرت پڑھے تو صحیح مولانا کیا لکھا، یا حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم عاد کے بقیہ مسلمانوں میں سے تھا، جو حضرت ہود کے ساتھ بندے بچ گئے تھے اللہ کے عذاب سے ایماندار، ان میں سے یہ تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بعض مفسرین تو کہتے وہ نبی تھے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ ولی تھے۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی، انشکر للہ، اس کے نیچے بیان حکمت وہ کون سی تھی؟ یہ حکمت کہ شکر کر تو اللہ کریم کا۔ انشکر للہ کے نیچے حضرت ابن عباس کا معنی لکھ لیں، بالتوحید والطاعہ۔ اب اردو والے اردو میں لکھیں، توحید اور اطاعت سے، بالتوحید والطاعہ۔ اور ابن عباس، اللہ کی توحید کو بھی مان اور اللہ کا حکم بھی مان، یہ ہے شکر۔ اب انشکر للہ اس پر لکھ لیں بذریعہ الہام۔ ہم نے کہا تھا بذریعہ الہام کہ شکر، کیونکہ ولی تھا، کہ شکر کرتا رہے تو اللہ کریم کا۔ اب حکمت کس کو کہتے ہیں سامنے لکھیں، آپ کو حکمت کے مطلب لکھوا دوں، قرآن میں بڑا اس کا استعمال ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 حلم حوصلہ، نمبر 3 اصابت رائے، رائے کا درست ہونا، صحیح رائے، اصابت رائے۔ نمبر 4 وہ کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، وہ کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور نمبر 5 علم کے مطابق عمل۔ نوٹ، یہ سب قول جمع بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب قول جمع بھی ہو سکتے ہیں، علم بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، رائے بھی درست ہو،
کلام بھی بندہ ایسا کرے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، علم بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو، ساری چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں ایک انسان کے اندر۔ اب ایک تو میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا انشکر للہ پر کے بذریعہ الہام ہم نے حضرت کو یہ فرمایا تھا کیونکہ وہ ولی تھے۔ آگے ایک اور جملہ سامنے لکھنا ہے، انشکر لی، یہ جو انشکر للہ یہ خود حکمت کی تفسیر ہے، یہ خود حکمت کی تفسیر ہے، یعنی وہ حکمت یہی تھی کہ ہم نے شکر کا حکم دیا، اس نے تعمیل کی۔ لکیر لگائیں، آپ کو میں شکر کا مطلب بھی لکھوا دوں اور یہ بیان کرنے والی بات ہے عوام کے سامنے۔ شکر کا معنی اظہار نعمت، شکر کا معنی اظہار نعمت۔ اب شکر کی قسمیں بھی لکھ لیں۔ نمبر 1 بالقلب، دل کے ساتھ۔ یہ کیا ہوتا ہے بالقلب، دل کے ساتھ شکر؟ نعمت کا تصور، نعمت کا تصور، یہ شکر بالقلب ہے۔ نمبر 2 باللسان، زبان کے ساتھ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ثنا و حمد، ثنا و حمد، یہ شکر باللسان ہے، بندہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ نمبر 3 بالجوارح، جوارح کہتے ہیں اعضاء کو، بالجوارح، شکر کرنا بالجوارح، اعضاء کے ساتھ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اعضاء سے اطاعت کرنا، اعضاء سے اطاعت کرنا، یہ شکر بالجوارح ہے۔ اپنے اعضاء کے ساتھ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، جی غلط طرف نظر نہیں اٹھانی، نہیں اٹھائی، یہ شکر ہے۔ غلط طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، نہیں بڑھایا، یہ شکر ہے۔ غلط جگہ پاؤں لے کر نہ جانا، وہاں نہ چلنا، ٹھیک ہے جی، یہ شکر ہے اعضاء کے ساتھ۔ تو 3 قسم کا شکر ہو گیا، بالقلب، باللسان، بالجوارح، اعضاء کے ساتھ۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو بندہ شکر کرتا ہے، جو بندہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ، جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یقیناً وہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، لام نفع کے لیے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو بندہ نہ شکری کرے، جزا مقدر، اوپر لکھیں جزا مقدر، تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ جو بندہ نہ شکری کرے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ کے نیچے اللہ، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یقین اللہ بے پرواہ ہے، تعریفیں کیا ہوا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے شکر کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب فرمایا لقمان نے واسطے اپنے بیٹے کے، وَهُوَ يَعِظُهُ، درا حالے کے، یہ جملہ حالیہ ہے، واو حالیہ، درا حالے کے وہ نصیحت کر رہے تھے اس بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شریک کرنا اللہ کریم کے ساتھ۔ یہ جو یا بنیا میں یا ہے نا، یہ تصغیر اور محبت کی ہے۔ یہ یا بنیا، یہ آگے جو یا ہے یہ تصغیر والی یا محبت کی ہے۔ لا تشرک باللہ، اس کے سامنے لکھ لیں نصاح لقمان، نصیحت کی جمع نصائح لقمان۔ نمبر 1 نہیں از شرک، لا تشرک، نہیں از شرک، نہ شریک بنانا اللہ کے ساتھ، شرک سے روکا، تصحیح عقیدہ ٹھیک کر۔ ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک البتہ ظلم ہے بہت بڑا۔ انسان اپنی اولاد کو قیمتی چیز دیتا ہے، سب سے قیمتی چیز دے رہے ہیں کہ اس کی خیر خواہی آخرت کی کر رہے ہیں، شرک نہ کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ ادخال الہی ہے، حضرت لقمان کا کلام نہیں ہے، ادخال الہی لکھ لیں۔ اور تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ،
کس کی تاکید کی؟ یعنی بھلائی کرنے کی۔ میں نے وصیت کا مطلب کل آپ کو لکھوا دیا تھا، پڑھیں مولانا وہ جگہ کھولیں، کل لکھوایا تھا جی وصیت کا مطلب۔ ووصینا الانسان پر یہ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں آپ دیکھیں تو پتہ نہیں لکھا کہاں ہے، آپ کو تو یہ بھی نہیں مل رہا۔ مل گیا مولانا ہرنولی؟ آپ پڑھیں، صرف آپ پڑھیں، اونچا پڑھیں۔ وصیت کسی شخص کو عمل کی طرف بلانا، کسی شخص کو عمل کی طرف بلانا، کسی شخص کو عمل کی طرف بلانا جبکہ وہ بلانا خیر خواہی کی، وہ بلانا خیر خواہی خیر خواہی پر پر مبنی ہو۔ یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تاکید کی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ۔ والد کا معنی بھی میں نے والدین کا کل لکھوایا تھا، دو جننے والے، دو جنم دینے والے۔ اور حملتہ امہ وہنا علی وہن، علماء کرام اب ماں کا ذکر تو والدین میں آ چکا تھا، آگے ماں کا ذکر الگ کیوں کیا؟ اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام، ذکر الخاص بعد العام۔ حملت امہ وہنا علی وہن، خاص طور پر والدہ کے ساتھ تاکید کرنے کی، احسان کرنے کی ہم نے تاکید کی۔ حملت امہ، اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام، برائے شفقت و اہتمام، شفقت اور اہتمام کے لیے دوبارہ ذکر کیا، خاص طور پر ماں کا۔ اٹھاتی ہے اس بچے کو اس کی ماں، وہنن علی وہنن، کمزوری کے ساتھ اوپر کمزوری کے۔ جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے پیٹ میں، اماں کمزور ہوتی جاتی ہے۔ وَفِصَالُهُ، اور فِصَالُهُ فِي عَامَيْن، دودھ چھڑانا اس بچے کا فی عامین، 2 سالوں میں ہوتا ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر والدہ 2 سال دودھ پلائے، تو عامین پر لکھ لیں عادت غالبہ، عادت غالبہ عموماً یہی ہوتا ہے 2 سال، ورنہ پہلے بھی چھڑا دیتی ہیں۔ انشکر لی ولوالدیک، یہ تفسیر وصیت ہے، سامنے لکھیں جی انشکر لی پر تفسیر وصیت۔ کون سی ہم نے تاکید کی تھی؟ یہ تاکید کہ شکر کر تمہیں اللہ کریم کا اور اپنے والدین کا، میرا شکر کر، نیچے لکھیں بذریعہ توحید، والدین کا شکر کر بذریعہ اطاعت، ان کی بات مان، ان کی خدمت کر۔ یہ فرق ہے، اللہ کا شکر بذریعہ توحید، والدین کا شکر بذریعہ اطاعت۔ الی المصیر، اللہ میری طرف لوٹنا ہوگا، شکر کا سوال کروں گا، شکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر زور ڈالے دونوں والدین تجھ پر، اوپر اس بات کے کہ تو شریک بنا میرے ساتھ ماں، ان معبودوں کو نہیں تیرے لیے بہی، ان کے بہی کا معنی تو سنائیں، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل، بہی بے معبودیت ہی، ان کے معبود ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو تو شریک کر دو۔ فلا تطعہما، نہ کہا ماننا ان دونوں کا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ساتھ دے تو ان دونوں والدین کا دنیا میں معروفاً، بھلی طرح، اچھی طرح، دستور کے موافق۔ صاحب ہما کے نیچے لکھ لیں، بالکل نیچے 2 لفظ لکھ لیں، بشرطے کہ حربی نہ ہوں، بشرطے کہ حربی نہ ہوں، حالت جنگ میں ہیں، مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں یا لڑائی کر رہے ہیں، یہ حربی ہیں، ان کے ساتھ بھلائی نہ کرنا، ان سے تو مقابلہ کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیچھے چل راستے اس بندے کے جو رجوع کر چکا ہے میری طرف۔ وَاتَّبِعْ کے نیچے دین کے معاملہ میں، دین کے معاملہ میں پیچھے چل اس بندے کے راستے کے، اناب الیہ جو رجوع کر چکا ہے میری طرف، اوپر لکھیں یعنی موحد، مومن موحد کے راستے پر چلنا،
چھوٹا سا اوپر لفظ اور بھی لکھ لیں، اشارہ تقلید، اس بندے کے راستے پر چل جو مومن ہے موحد ہے، یہ ہے تقلید۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم ملت، ثم کے نیچے علت، پھر میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم لوٹنے کے بعد بس خبر دوں گا تم کو ان کاموں کی تعملون جو تم کیا کرتے تھے۔ بس اتنے تک یہ ادخال الہی تھا، اللہ کی بات تھی۔ آگے پھر حضرت لقمان کی بات شروع ہو گئی ہے۔ مولانا آپ پیچھے آئے، مہربانی کریں آپ کو جملہ لکھواؤں۔ اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی قدر کرنا۔ حضرت لقمان نے کیوں نہیں کہا یہ بیٹے کو کہہ دیتے والدین سے اچھا سلوک کر؟ اللہ نے یہ بات کیوں اپنی داخل کی ہے؟ سوال تو سمجھیں۔ اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، حضرت لقمان نے بیٹے کو کیوں نہیں کہا؟ سامنے لکھیں، لقمان نے بیٹے کو والدین کے حق کے متعلق کچھ نہ کہا، تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ اپنی ذاتی غرض رکھتا ہے، تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ اپنی ذاتی غرض رکھتا ہے۔ بیٹا والدین سے اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، بات ماننا، اگر یہ کہتے تو شک پڑ سکتا تھا کوئی ذاتی لالچ ہے۔ آ جاؤ مولانا، کوئی مشکل بات نہیں ہے، جو ہوگی انشاءاللہ میں لکھواتا ہوں گا آپ کو۔ یا بنی انہا، اس پر لکھے نمبر 2 متعلق عقائد، یہ بھی عقائد سے متعلق ہے۔ پہلے تھی نہی عن شرک، حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے اب ہے متعلق عقائد۔ یا بنی انہا ان تک مسکانہ حبۃ من خردل، سامنے مولانا لکھیں پوشیدگی کے 4 اسباب، پوشیدگی کے 4 اسباب، کسی چیز کے چھپنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں، 4 طریقوں سے چیز چھپ سکتی ہے۔ نمبر 1 لکھیں صغر جثہ، صغر کہتے ہیں چھوٹا ہونا، صغر جثہ وجود بڑا چھوٹا ہو۔ نمبر 2 شدت حجاب، نمبر 2 شدت حجاب، پردہ بڑا مضبوط ہو۔ نمبر 3 بود مکان، بود مانا دوری، بود با عین دال بعد، مکان جگہ دور ہو۔ نمبر 4 ظلمت شدیدہ، اندھیرا سخت ہو۔ میں یہ حاشیہ سمجھا دوں پھر آیت پر فٹ کریں گے اس کو۔ یہ قالین بچھا ہوا ہے، اس پر مٹی کے ذرے پڑے ہوں گے، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ بالکل باریک ہیں، چیز بہت چھوٹی ہو نظر نہیں آتی۔ نمبر 2 پردہ بڑا مضبوط ہو پھر بھی چیز نظر نہیں آتی، اب دیوار کے پار کیا ہے کوئی پتہ نہیں، پردہ ہے سخت۔ اور نمبر 3 ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم لاہور کو دیکھنا چاہیں لاہور ہمیں نظر نہیں آئے گا، بہت دور ہے۔ نمبر 4 اندھیرا سخت ہو، اندھیرے میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب آئیں یہ 4 باتیں فٹ ہو رہی ہیں۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا یقیناً وہ، اب ہا کے اوپر لکھنا ہے نیکی یا برائی والی خصلت، نیکی یا برائی والی خصلت، کوئی نیکی والی عادت ہے یا برائی والی عادت ہے، کوئی گناہ کا کام ہے یا نیکی کا کام ہے۔ اب تو آسان کر دیا، کوئی گناہ کا کام یا نیکی کا کام، گناہ کی بات یا نیکی کی بات، گناہ کی چیز یا نیکی کی چیز۔ ہاں سے مراد ان تکو، اگر ہوئی وہ مسکالہ حبت، دانے کے برابر، حبہ دانہ، من خردل رائی میں سے، اگر نیکی اور گناہ والی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوئی۔ اس کے نیچے نمبر 1 لکھ لیں، یہ ہے صغر جثہ، وجود کا چھوٹا ہونا، بالکل رائی کا دانہ باریک ہوتا ہے۔ کوئی نیکی یا گناہ والی چیز
نیکی یا گناہ والا کام، نیکی یا گناہ والی بات رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، بالکل چھوٹا صغر حصہ۔ نمبر 2 فتکن فی صخرۃ، پس ہو بیچ چٹان کے۔ یہ دوسری بات آ گئی، شدت حجاب چٹان کے اندر ہے، وہ کوئی نیکی ہے کوئی گناہ ہے، چٹان جہاں پردے ہی پردے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، وہ تو بہت دور ہے، او دور ہو کوئی نیکی یا گناہ والا کام، نیکی یا گناہ والی چیز۔ نمبر 4 او فی السماوات، یا زمین میں ہو جہاں اندھیرے اندھیرے ہوتے ہیں، ظلمت شدیدہ، لیکن یات بہ اللہ، لے آئے گا بہا اس خصلت کو اللہ، اس چیز کو، اس نیکی اور گناہ والے کام کو، نیکی اور گناہ والی بات کو لے آئے گا اللہ، اس کو بھی اللہ حاضر کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ لطیف، باریک سے باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے، لطیف باریک سے باریک چیزیں دیکھنے والا، خبیر ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ مولانا ہاں نہ تو کیجیے، مقام حل ہو گیا۔ کسی چیز کے چھپنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں، چیز چھوٹی ہو، بالکل پردوں میں ہو، بہت دور ہو، اندھیروں میں ہو، کوئی گناہ کوئی نیکی اگر ایسی ہوئی اللہ اس کو بھی حاضر کرے گا، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اس پر لکھے نمبر 3 اصلاح اعمال، اصلاح اعمال، یہ تیسری نصیحت۔ اے میرے پیارے بیٹے اقم الصلاۃ، قائم کر نماز، وامر بالمعروف، وامر بالمعروف کے نیچے نمبر 4 اصلاح خلق، مخلوق کی اصلاح کرنا، اصلاح خلق، اور حکم دے تو بالمعروف، نیکی کا، نیکی کا حکم دے، اس کو کہتے ہیں تکمیل للغیر، دوسرے غیروں کی تکمیل کرنا، ان کو کامل بنانا۔ وامر بالمعروف، مولانا کوئی ذہن میں ہے خاکہ آپ احباب کے نماز، روزہ، حج، یہ امور مصلحہ ہیں، ان کی بندہ پابندی کرے، باطن ٹھیک ہوتا ہے، باقی اعمال پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الصلاۃ کے نیچے امر مصلح، امر مصلح، نماز کی پابندی کرو گے باقی چیزوں پہ عمل آسان ہو جائے گا۔ وامر بالمعروف، اصلاح خلق نمبر 4، اور حکم دے تو نیکی کا، اور خاص طور پر توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ ونہا عن المنکر، اور روک تو گناہ کے کام سے، خصوصاً شرک، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر تو ان مصیبتوں پر، اصابک جو تجھے پہنچے، جو تجھے پہنچے ان پر صبر کر۔ اس پر لکھ لیں حسن معاشرت، واصبر پر حسن معاشرت، تکلیف پہنچے بھی صحیح تو صبر سے کام لے۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بات بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ علماء غور کریں، اصل عبارت تھی ان ذالک من الامور المعزومہ، من الامور المعزومہ، امور یہ موصوف ہے اور المعزومہ اس کی صفت ہے، صفت کو پہلے لے آئے، الامور کو بعد میں لے گئے۔ ان ذالک من عزم الامور، عبارت تھی ان ذالک من الامور المعزومہ، عبارت تھی من الامور المعزومہ۔ آئیے جی آگے نہیں چلتا، ایک پوائنٹ کی طرف آپ کا ذہن متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ نماز کا ذکر تو کیا، حضرت لقمان نے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، اس میں کیا راز ہے؟ سامنے لکھیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس مال رہتا ہی کب ہے، ایسے لوگوں کے پاس مال رہتا ہی کب ہے، ایسے لوگ تو مال جمع رکھتے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی۔
یہ تو ہو گیا نماز کا، میں نے جو جملہ عرض کر دیا تھا اس پر عمل کرو گے باقی شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کا جملہ لکھواتا ہوں، صبر سے کام لینا، جو مصیبتیں پہنچے لکھیں، کیونکہ امر و نہی سے، امر حکم، امر و نہی سے لوگ دشمنی کرتے ہیں اور تکالیف آتی ہیں۔ امر و نہی سے لوگ دشمنی کرتے ہیں اور تکالیف آتی ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، نمبر 5 اصلاح اخلاق، عنوان آپ نے لکھنے ہیں اصلاح اخلاق۔ ایک اور جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، آداب معاشرت، زندگی گزارنی ہے اس کی آداب۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اخلاق کا ذکر ہو رہا ہے، نہ پھلا تو اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے، اپنے رخساروں کو لوگوں کے آگے پھلا نہیں۔ یہ کسی نے بات کی، یہ رخسار پھلا کر، آپ نے دیکھا ہی نہیں تو کیسے اب آگے بتائیں گے لوگوں کو رخسار؟ یہ سب کیویں کروڑے کھانا نہیں پتہ لگتا، کیوں نہیں لگتا؟ لگتا ہے سب کو، یہ لالا ہے کو نہ دکھاوے تھا وہ، آپ نے بات منہ پھلا کر بیٹھا ہے، ٹھیک کی تمیز ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مولانا اب میں اس کی جزء بنا رہا ہوں۔ لا تُسَعِّرْ خَدَّكَ جز نمبر 1، رخسار نہ پھلا، نہ اوپر نیچے لکھنے، کنایا ہے تکبر کرنے سے، کنایا ہے تکبر کرنے سے، تکبر نہ کر، بڑے مجھے پتہ ہے یہ تکبر مراد ہے۔ وَلَا تَمْشِ جز نمبر 2، نہ چل تو زمین میں مرحا، آکڑ کرتا ہوا۔ مولانا خیال کرنا یہ مرحن مصدر ہے، ہونا چاہیے تھا مارحن۔ لا تمشِ فی الارض مارحن، نہ چل تو زمین میں آکڑ کرنے والا بن کر، تو مارحن کی جگہ مرحن مصدر لائے مبالغے کے لیے، مبالغے کے لیے مصدر ذکر کیا، نہ چل تو زمین میں آکڑ کرتا ہوا۔ کیوں؟ ان اللہ علت، یہ جملہ ما قبل کے لیے علت ہے، اس لیے کہ یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال فخور، ہر دل سے فخر کرنے والے کو، مختال دل سے آکڑ کرنے والا، فخور زبان سے فخر کرنے والا، دونوں میں فرق ہو گیا۔ واقصد فی مشیک جز نمبر 3، اور درمیانی رفتار اختیار کر، فی مشیک اپنی چال میں، نہ آہستہ چل نہ بہت زیادہ تیز چل، درمیانی رفتار کے ساتھ میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ جز نمبر 4، اور آہستگی رکھ، پستی رکھ اپنی آواز میں سے، آواز کو پست رکھ۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ، خامخواہ شور مچائے بندہ، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ، یقیناً تمام آوازوں میں سے بری آواز، لا صوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی۔ ان انکر الاسوات، یہ بھی جملہ تعلیلیہ ہے ما قبل کے لیے، آواز اس لیے پست رکھ، یقیناً تمام آوازوں کی بری آواز، لا صوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی۔ سامنے لکھیں جی مولانا، ان انکر الاسوات لا صوت الحمیر کا نمبر 1، گدھے کا چلانا شیطان کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، گدھے پر بوجھ ہو تو نہیں چلاتا۔ نہ ہو تو چلاتا ہے۔ کھوتے تے وزن ہوئے نا میاں صاحب نہیں چیختا، بچوں وہ مسکین ہے، نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، یہ حال ہے۔ آگے لکھ لیں
بخلاف دوسرے جانوروں کے. دوسرے جانور ان سے گدھا الٹ ہے. دوسرے جانوروں پر بوجھ ہونا تو وہ چلاتے ہیں بھئی بوجھ پڑ گیا ہے، وزن بہت ہے. اچھا، اور اگر دوسرے جانوروں پر بوجھ نہ ہو وہ چپ رہتے ہیں. گدھا عجیب ہے، بوجھ نہ ہو تو چلاتا ہے، ٹھپ 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 ٹھپ، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، ڈھینچو 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 کر رہا ہے، خالی ہے. اور وزن رکھو تو مسکین بنا ہوا ہے. او جی الٹ. نمبر 3، گدھا کیوں چلاتا ہے؟ گدھا بغرض چارہ و پانی چلاتا ہے. گھاس کھلاؤ، پانی پلاؤ، ڈھینچو 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 چلا رہا ہے. گدھا بغرض چارہ و پانی چلاتا ہے. نمبر 4، دوسرے گدھے سے لڑنے کے لیے. گدھا کیوں چلاتا ہے؟ دوسرے گدھے سے لڑنے کے لیے. نمبر 6، نمبر 5 شہوت جھاڑنے کے لیے. کیوں چلاتا ہے؟ شہوت جھاڑنے کے لیے. نمبر 6، بے فائدہ زور لگا کر چلاتا ہے. آ جاؤ مولانا. اس لیے انکر فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. دلیل عقلی نمبر 2، کیا تم نے دیکھا نہیں یعنی غور نہیں کیا؟ رؤیت قلبی. ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یقیناً اللہ نے کام میں لگا دیا. اب یہ معنی نہیں کریں گے تابع کر دیا اللہ نے، جو کچھ آسمانوں میں زمین تمہارے تابع کر دیا. یہ معنی سخر لکم تابع کر دی اللہ نے واسطے تمہارے، جو کچھ آسمان اللہ نے ہمارے تابع تو نہیں کیا. سخرہ کا معنی کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے. لکم لام نفع کے لیے، کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے. جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. وَأَصْبَغَ، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. الغرض سب جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور پورا کیا اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو. ظاہرۃ و باطنہ، جو کھلی ہوئی ہیں اور چھپی ہوئی ہیں. ظاہرہ کھلی ہوئی، باطنہ چھپی ہوئی. اللہ نے نعمہ اپنی نعمتوں کو پورا کیا تم پر. اب مولانا سامنے لکھے، میں آپ کو اور فرق لکھوا دوں. ظاہرہ اور باطنہ میں کیا فرق ہے؟ ظاہرہ مادی، مادہ سے مادی نعمتیں دنیاوی. باطنہ روحانی. نمبر 2، ظاہرہ پیدائش بہترین، باطنہ عیوب چھپائے. تیسرا فرق لکھیں، ظاہرہ جو حواس سے معلوم ہوں. بندے نے دیکھا، دیکھنے سے معلوم ہوئے. ٹٹولا، چھونے سے معلوم ہوئے. سونگھا، سونگھنے سے معلوم ہوئے. سنا، سننے حواس خمسہ. اور باطنہ جو عقل سے معلوم ہوں. 3 فرق میں نے عرض کر دیے ظاہرہ اور باطنہ میں. ظاہرہ مادی نعمتیں، باطنہ روحانی نعمتیں. پیغمبر کا آنا روحانی نعمت ہے، کتابوں کا نازل ہونا روحانی نعمت ہے. شبہات کو اللہ دل سے دور کر دے، یہ روحانی نعمت ہے. اور دوسرا فرق لکھوایا، ظاہری نعمت پیدائش بہترین بنائی، کتنا خوبصورت بنایا. اور باطنی میں اللہ نے ہمارے عیوب چھپا دیے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ زَجَرًا، مگر اس کے باوجود بھی وَمِنَ النَّاسِ اتنے کور مغز اور اندھے بنے ہوئے بے وقوف لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ، اللہ کی توحید میں، فی اللہ کے نیچے توحید، بغیر علم بغیر عقلی دلیل کے، ولا ہدن بغیر دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر بغیر کتاب روشن کے یعنی دلیل نقلی، بغیر علم عقلی ولا ہدن دلیل وحی، کتاب منیر دلیل نقلی، کوئی تینوں دلیلیں نہیں، پھر بھی توحید میں جھگڑا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ شکوہ آ گیا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، دیکھو تو صحیح۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ورنہ وَمِنَ النَّاسِ یہ پیچھے بھی سورت کے شروع میں نظر ابن حارث کا ذکر چلا ہے، یہ وہی نظر ابن حارث مراد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتے واسطے ان کے پیچھے چلو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اتاری اللہ کریم نے وحی اس کے پیچھے چلو، قالو کہتے ہیں بل نہیں نہیں، بل نہیں نہیں اسرابیہ، نتبع ہم پیچھے چلیں گے، ماں صرف اس مذہب کے، وجدنا علیہ آبانا پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادے کو، اولو کان الشیطان، یہ جواب آ گیا شکوے کا، لیکن ذرا غور کریں قرآن کو دیکھیں علماء کرام، عبارت تھی ایتبعونہم، عبارت تھی، اب علماء دیکھیں نا مہربانی کریں، آوا یہ واو عطفہ ہے اور یتبعونہم اس واو سے پہلے معطوف علیہ مقدر ہے، عبارت تھی ایتبعونہم ولو کان الشیطان، یوں عبارت تھی ایتبعونہم، اچھا کیا پیچھے چلیں گے ان باپ دادا کے، کیا پیچھے چلیں گے اردو والے حضرات، کیا پیچھے چلیں گے ان باپ دادا کے یہ لوگ، ولو کان الشیطان، اور اگرچہ شیطان، یدعوہم الی عذاب السعیر، بلاتا رہا ہو ان باپ دادا کو، الی عذاب السعیر، آگ کے عذاب کی طرف، شیطان ان باپ دادا کو آگ کے عذاب کی دعوت دیتا رہا ہو اور وہ شیطان کی بات مان کر آگ کے عذاب والی دعوت کو قبول کر کے اس کے پیچھے چلتے رہے ہوں، پھر بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ مولا شیطان تو عذاب کی طرف نہیں بلاتا، یدعوہم کے نیچے لکھیں یعنی گمراہی کی طرف۔ اب گمراہی میں ساری باتیں آ گئیں، شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، شیطان تو شرک اور کفر اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے، آگ کی طرف تو نہیں بلاتا، عذاب کی طرف تو نہیں بلاتا، اور وہ گمراہی سبب ہے آگ کا، سبب ہے عذاب کا۔ آپ کو حوالے دکھائے تھے، آ گئے غیر مقلد، کون آ گئے میاں صاحب؟ انہوں نے کہا تم حنفی بھی ایسے کرتے ہو جی، باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ تو آپ کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ قرآن سے غلط عقیدہ، غلط مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کرے تو جواب آگے پیچھے دائیں بائیں موجود ہوگا۔ ہم نے کہا تم جو فٹ کر رہے ہو، اولو کان الشیطان، کیا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے تھے، عذاب کی دعوت دیتے تھے، شیطان نے ان کو جہنم کی دعوت دی تھی، ائمہ اربعہ تم آؤ جہنم کی طرف، آؤ گمراہی کی طرف، کمال ہے۔ تو یہ ساتھ جواب پڑا ہے، کیا معاذ اللہ ان ائمہ اربعہ کو شیطان نے عذاب کی دعوت دی تھی، جہنم کی دعوت دی تھی، آگ کی دعوت دی تھی، اور یہ شیطان کے پیچھے چل پڑے؟ سامنے لکھو مولانا، نمبر 1 اتباع بالذات، اتباع بالذات، میاں صاحب آپ یہ نہ لکھیں، آپ اگلا لفظ لکھیں، یعنی بندہ خود عالم فاضل ہو۔ یہ اتباع بالذات کس کو کہتے ہیں؟ ذاتی طور پر بندہ عالم فاضل ہو، خود قرآن و سنت کے پیچھے چلے، بس یہ ہے بندہ۔ نمبر 2 اتباع بالخیر، اتباع بالخیر، کسی عالم سے پوچھ کر عمل کرے، کسی عالم سے پوچھ، اسی کا نام تقلید ہے۔
اسی کا نام. اب اتباع کتنے قسم ہو گئی؟ 2. اتباع بالذات، خود عالم فاضل ہے، خود قرآن و حدیث سمجھ کر پیچھے چلے، ٹھیک ہے، اور اگر خود عالم نہیں ہے تو کسی عالم سے پوچھ کر عمل کرے گا، اسی کا نام تقلید ہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، بشارت، اور جو بندہ جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کریم کی طرف، یسلم پر عقیدہ و عمل میں، عقیدہ و عمل میں جھکائے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، باقی جسم نہ جھکائے، صرف چہرہ جھکا دے. اشرف الاعضاء ہے چہرہ، اس لیے اس کا ذکر. نمبر 2 ذکر جز مراد کل، جز کا ذکر کیا، چہرے کا مراد کل ہے. وہ محسن، درا حالے کہ وہ بندہ اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو. علامہ ابن کثیر نے معنی کیا متبع سنت، محسن کا معنی متبع سنت. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سمرا بس تاکہ مضبوط پکڑ لیا اس نے، بالعروۃ الوثقی، ایک کڑے مضبوط کو، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے. اس کو کہتے ہیں تشبیہ تمثیلی. حرف تشبیہ تو یہاں معذوف ہے مبالغے کے لیے، یہ تشبیہ تمثیلی ہے. جو قرآن و سنت کے پیچھے چلا ہے متبع سنت، اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا، احکام ماننے لگ گیا، عقیدہ وہی اپنایا جو اللہ نے حکم دیا، اس نے گویا کہ ایک مضبوط کڑے کو پکڑا ہوا ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے انجام تمام کاموں کا. الامور پر جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں انجام ہے. نیچے لفظ لکھیں اِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ، اسی کے قبضے میں انجام ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، یہ تسلی بھی ہے اور آخرت کا ڈراوا بھی، تخویف اخروی. جو بندہ کفر کرے گا، ہم نے دلائل تو قائم کر دیے، پھر بھی جو بندہ کفر کرے گا، فلا يحزنك قوله، نہ غمگین کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کفر. الینا، علت کیوں؟ ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا. فننبئهم بما عملوا، بس ہم خبر دیں گے ان کو ان چیزوں کی جو وہ کرتے رہے، دنیا میں جو اعمال کرتے رہے ہم خبر دیں گے، پھر سزا بھی دیں گے. ان اللہ، اللہ خبر دے سکتا ہے، کیوں؟ یقیناً اللہ جاننے والا ہے سینوں تک کے حالات. نمتعہم قلیلا، یہ دنیا کی عیش پر بھول رہے ہیں، ہمیں دنیا میں ہمارے پاس بڑا مال پیسہ ہے. نمتعہم قلیلا، ہم نفع دے رہے ہیں ان کو بہت کام. قلیلاً پر لکھیں زندگی تک. سامنے لکھے مولانا جواب ایک سوال مقدر کا، ایک سوال کا جواب ہے. ہم بڑے مالدار ہیں، بس 2 لفظ لکھوا دیے، آگے ذہن میں رکھیں. ہم بڑے مالدار ہیں، دنیا دار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. نمتعہم قلیلا، ہم نفع دے رہے ہیں ان کو بہت کام زندگی تک. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر بے بس کر دیں گے ہم ان کو طرف عذاب سخت کے، مجبور کر کے بے بس کر کے لے جائیں گے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ دلیل عقلی آ گئی ہے تیرا فی، دشمن بھی مان لے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ. قل، فرما دیجئے الحمدللہ. علامہ زمخشری معنی کرتے ہیں شکر اللہ کا، اتنا تو مان لیا. آپ کو لکھوایا تھا شکر اللہ کا، اتنا تو مان لیا. یہ ہے قل الحمدللہ توحید کا ثمرہ، تمام دلائل کا نتیجہ. الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، جو تعریفیں اللہ کے لائق ہیں. مشکل کشا، حاجت روا، داتا، عالم الغیب، نظر و نیاز
نیات منت منوتی سجدے پھیرے کے لائق للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے سمجھ نہیں رکھتے، نہیں جانتے یعنی سمجھ نہیں رکھتے۔ خالق جو مانتے ہیں متصرف کیوں نہیں مانتے؟ سب کچھ کرنے والا بھی تو اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، یہ دلیل عقلی نمبر 4، اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب پر اختیار اللہ کا چل رہا ہے۔ یقیناً اللہ هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے ہر چیز سے، الحمید تعریفیں کیا ہوا ہے، جو بھی کام کرے وہ قابل تعریف۔ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، دلیل عقلی نمبر 5، اب اللہ کے علم کا بیان ہو رہا ہے۔ اور اگر ان ما فی الارض، یہ انا کے بعد ما فی الارض جو ہے نا یہ انا کا اسم ہے۔ اب چھوٹا سا لکھ لیں اوپر، ایسے ترکیب تو نہیں یاد رہے گی۔ ما فی الارض اسم، من شجرۃ بیان ما، یہ جو ما ہے نا ما فی الارض یہ من شجرہ اس کا بیان ہے۔ اقلام یہ خبر ہے، ان زیدن قائم یہ اقلام خبر ہے۔ والبحر، ول جو بحر ہے نا والبحر صرف بحر پر لکھنا ہے مبتدا، یمدہ جملہ خبر۔ آگے ما نفذت کلمات اللہ، جواب لو، یہ جو لو تھا نا لو ان ما فی الارض، وہ لو کی شرط تھی، یہ اب جزا ہے، جزا کہو جواب کہو۔ اب میں منع کرتا ہوں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر یقیناً ما فی الارض جو زمین میں ہے، من شجرۃ یعنی درخت، زمین میں جو درخت ہیں، اقلام وہ کلمے ہوں، سارے درخت کلمے ہوں، والبحر جو دراں حالے کے واو حالیہ دراں حالے کے والبحر، اور سمندر یمدہ من بعد سبعۃ عمر، اور سمندر امداد کریں اس کی سیاہی بن کر، امداد کریں اس سمندر کی سیاہی بن کر، من بعد سبعۃ عمر، اس کے بعد 7 سمندر اور، سبع کے نیچے اور 7 سمندر اور، سارے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، ایک سمندر کے علاوہ اور 7 سمندر، تو سمندر ہو گئے 8، دراں حالے کے سمندر یمدہ امداد کریں اس کی سیاہی بن کر، من بعد سبعۃ عمر، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی یہ مل جائیں سیاہی بن کر، اور اللہ کی کلمات اور معلومات لکھنا شروع کر دیں، ما نفذت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوگی اللہ کے کلمات، کلمات پر لکھیں کمال و عظمت والی باتیں۔ کمال، میں نے محذوف عبارت بھی نکالی ہے، عربی میں نہیں عرض کی، بے ساروں کو ایسا نہ سمجھ نہ آ سکے، میں پھر مانا کرتا ہوں، سارے درخت کلمے ہوں، درحالے کے سمندر یمدہ امداد کریں اس کی سیاہی بن کر، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی، یہ کر کے اور پھر اللہ کی معلومات لکھنی شروع کر دی جائیں ان کلموں کے ساتھ، یہ عبارت محذوف ہے، ما نفذت کلمات اللہ وکتبت بتلک الاقلام، ما نفذت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گی اللہ کی کلمے، کلموں سے مراد کمال و عظمت والی باتیں، اللہ کی عظمت والی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کیوں؟ ان اللہ الا، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، جب وہ عزیز ہے حکیم ہے، اس کی عظمت والی باتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ وما خلقکم ولا بعثکم، تخفیف یہ اللہ کے علم کا بیان تھا، ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں پیدا کرنا تمہارا پہلی بار، خلقکم پر پہلی بار تو لکھیں،
نہیں پیدا کرنا تمہارا پہلی بار، ولا باسکم، اور نہ دوبارہ اٹھانا تمہیں دوسری بار، باس پر دوسری بار، تمہیں دوسری بار اٹھانا نہیں، الا کنفس واحدہ، مگر مثل جان ایک کے، اربوں کھربوں بندوں کو پیدا کرنا اور ایک کو پیدا کرنا میں اللہ کے آگے برابر ہے، اربوں کھربوں کو زندہ کرنا اور ایک کو زندہ کرنا میں اللہ کے آگے برابر ہے، تمہارا پیدا کرنا پہلی بار، اور ولا باسکم، اور نہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، الا مگر کا نفس واحدہ، ایک نفس کی طرح ہے، ایک جی کی طرح ہے، ان اللہ ایسا قادر ہے، ان اللہ جملہ تعلیلیہ، یقین اللہ کریم سننے والا ہے تمام غائبانہ پکاروں کو، دیکھنے والا ہے سارے حالات، سننے اور دیکھنے والا اللہ ہے، اسی طرح قدرت والا بھی اللہ ہے۔ مولانا ان اللہ سمیع بصیر کا جملہ لکھوا دو، پچھلا جملے تو آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے امید ہے، میں نے آسان الفاظ میں کہے ہیں، تمام کائنات کے انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو پیدا کرنا برابر ہے، تمام کائنات والے مردوں کو زندہ کرنا، ایک کو زندہ کرنا برابر ہے اللہ کے آگے۔ اب جملہ لکھیں ان اللہ سمیع بصیر، اسی طرح تم سب کی پکار سننا اور سب کے حالات جاننا ایسے ہے جیسے ایک بول رہا ہو، امید ہے جملہ علماء کرام نے سمجھ لیا ہوگا، اربوں کھربوں بندے بیک وقت بات کریں اللہ کے آگے برابر ہے، گویا کہ ایک بول رہا ہے، جس طرح وہ کچھ کرنا گویا کہ ایک کا کرنا ہے، سب کا بولنا اور سب کے حالات جاننا گویا ایک کے حالات جاننا ہے، اللہ ایسی قدرت والی ذات ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل، مولانا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، آسان ہے سورت۔ الم تر دلیل لکڑی نمبر 6، کیا تو نے غور نہیں کیا یقیناً اللہ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کے اجزاء کو، لیل پر اجزاء، کچھ رات کے حصوں کو دن میں داخل کرتا ہے، دن لمبا گرمی، ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتے دن کے کچھ حصے کو رات میں، سارا دن رات میں داخل کرتا تو 24 گھنٹے رات بن جاتی، داخل کرتے دن کے کچھ حصے کو رات میں، رات لمبی سردیاں، اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لأجل مسمى، تمام کے تمام چل رہے ہیں وقت مقرر تک، اجل مسمى کے نیچے قیامت، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، مولانا اس ان اللہ کا عطف ہے اوپر والے ان اللہ پر، الم تر اس کے ساتھ بھی لگے گا، الم تر ان اللہ، کیا تو نے غور نہیں کیا یقیناً اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے، ذالک، یہ بیان اس لیے سنایا، ذالک لکھیں مولانا، یہ بیان یا یہ دلیلیں، بس ذالک کا مشارون ہے، یہ بیان اس لیے سنایا، یہ دلیلیں اس لیے دی ہیں، بِأَنَّ اللَّهَ، بِأَنَّا کی نیچے لکھیں تاکہ تم یقین کر لو، لِتَسْتَيْقِنُوا، یہ دلیلیں اس لیے دی ہیں، بیان اس لیے سنایا ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، میں تو یقیناً اللہ وہی ہے معبود حق، حق کے نیچے معبود، یہ ساری دلیلوں کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے۔ وَأَنَّ مَا، اور یقیناً وہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، الباطل، وہ باطل ہیں، معاذ اللہ انبیاء باطل ہیں، اولیاء باطل ہیں، نام مولانا اوپر لکھیں الباطل کے، یعنی ان کی عبادت، یعنی ان کی اللہ کے بغیر جن کو مشرک پکار رہے ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ کیا مطلب جھوٹ ہے؟ ان کی عبادت جھوٹ ہے، ان کی عبادت غلط ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ کریم وہی بلند و بالا ہے انسانی سوچ سے۔ علیج کا معنی بلند ہے کس سے؟ انسانی سوچ سے، الکبیر بڑا ہے مرتبے میں،
ایک اور فرق بھی عرض کر دوں، پہلے فرق پر تو آپ نے غور کیا نہیں، دوسرا کیا سناؤں آپ کو؟ العلی بلند انسانی سوچ سے، الکبیر بڑا ہے مرتبے میں۔ اب دوسرا فرق کرتا ہوں، العلی بلند ہے ذاتی طور پر، بلند ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور الکبیر بڑا ہے کیا مطلب؟ پاک ہے مخلوق کی صفات سے۔ کبیر مبرعن، الکبیر مبرع من صفات المخلوق۔ عربی میں ہر بات نہیں کہتا تاکہ سارے احباب ہمارے سمجھ لیں، یہ پاک ہے مخلوق والی صفتوں سے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا، مخلوق والی صفتیں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو ہماری کمزوریاں ہیں۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، دلیل توحید عقلی نمبر 7، دلیل عقلی نمبر 7، کیا تو نے غور نہیں کیا یقین کشتیاں تجری فی البحر چل رہی ہیں سمندر میں، بے نعمت اللہ حضرت شیخ گیلانی کی مہربانی سے۔ کشتیاں شیخ گیلانی نہیں چلاتا؟ میاں صاحبہ کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، اے مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ سچ ہے۔ چھوٹی داڑھی ہے وہ کاٹی ہوئی داڑھی، چھوٹی چاپویں داڑھی، ہم کہتے ہیں پنجابی میں چاپویں داڑھی، بزرگ ہے، بوڑھی کھڑی ہے ہاتھ باندھ کے، کشتی کے نیچے ہاتھ دی، یہ کوئی شیخ گیلانی ہے؟ تمہیں کس فرشتے نے آ کر خبر دی یہ شیخ گیلانی ہے؟ شیخ گیلانی کو فوت ہوئے 1200-1300 سال گزر گئے، 1100 سال شیخ گیلانی کا فوٹو بنا دیا، وہ چھوٹی داڑھی ہے، بوڑھی کھڑی ہے جی، بوڑھی نے ایک پاؤ دودھ نہیں دیا تھا حضرت شیخ گیلانی کو، حضرت شیخ گیلانی نے ساری برات کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اب برات کا کیا قصور تھا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے ولی ظالم ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ خطیب بیان کر رہا ہے بے ولی ظالم ہوتے ہیں، دودھ بوڑھی نے نہیں دیا، برات کا کیا قصور تھا؟ لوگ کہتے ہاں 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 جی آج بڑا مزہ آیا جی، ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ 11 سال بعد بوڑھی کو خیال آیا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا حضرت کو، آ کر دیا، حضرت نے شم ہاتھ جو مارا نا، بوڑھی نے کہا دیر ہو رہی، اس نے کہا صبر کرو نیچے سے نکالنا ہے۔ او 11 سال بعد تمام ڈوبی ہوئی برات کو زندہ نکال لیا، واہ جی واہ، کشتیاں چل رہی ہیں بے نعمت اللہ حضرت شیخ گیلانی کی مہربانی سے، بے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے، لیُرِیَکُم مِّنْ آیَاتِهِ تاکہ دکھائے تم کو اللہ کریم اپنے دلائل توحید، کچھ من کے نیچے کچھ لکھے، من کچھ آیات دلائل توحید، اللہ کریم تمہیں دلائل توحید دکھانا چاہتا ہے، کچھ دلائل توحید۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس بات میں البتہ ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس بندے کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو، صبار کے نیچے مصیبت میں، جو بہت صبر کرنے والا ہو مصیبت میں، فائدہ کن کو ہوگا؟ صبار شکور، شکر کرنے والا ہو نعمت میں، شکور کے نیچے نعمت میں، اس کو فائدہ ہوگا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ زَجَرَ، اور جب ڈھانپ لیتے ان کو کئی موجیں، موج جنس ہے، معنی جمع والا کروں گا، جب ڈھانپ لیتے ان کو کئی موجیں، كَالظُّلَلِ سائبان کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارا کرتے تھے اللہ کریم کو، گرانے کے خالص کرنے والے ہوتے تھے، لہو اللہ کے لیے، الدین پکار، الدین پکار۔ مولانا آپ کو کچھ جملہ ذہن میں ہے نہیں ہے؟ کیا کروں؟ جب پھنس جاتے تھے کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، کیوں اللہ کو پکارتے تھے خالص؟ ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا شاید وہی عذاب آ گیا جس سے آمنہ کلال ہمیں ڈراتا تھا۔ پھر فلما نجاہم الی البر، پر جب کہ نجات دیتا اللہ ان کو خشکی کی طرف، کیوں نجات دیتا تھا؟ جملہ لکھوایا تھا بوجہ مضطر ہونے کے، بوجہ نیچے لکھیں، آپ کو یاد نہیں رہے گا، مجھے حفظوں کا پتہ ہے، بوجہ
مضطر ہونے کے۔ بے بس لکھو میاں صاحب، بے بس۔ بے بس بندہ کافر کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، اللہ کو پکارے، اللہ اس کو بھی مصیبت سے نکال لیتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اللہ جب ان کو نجات دے دیتا تھا خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پس بعض ان میں سے مقتصدن سچ کی چال چلنے والے ہوتے تھے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے مانا کیا سچ کی چال چلنے والا، مقتصدون درمیانی چال چلنے والے ہوتے تھے۔ مولانا سامنے لکھ لے اوپر نیچے، حق پر چلنے والا، حق پر چلنے والا، کچھ تو حق پر چلنے والے بن جایا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت مشہور ہے، کتابوں میں ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ گئے، میں تو بہت بڑا دشمن رہا ہوں، تو اب پکڑا گیا تو پتہ نہیں کیا میرا انجام ہوگا۔ اللہ کی شان، ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، حضور کو کہا حضرت میرے خامد کو امن دے دیجئے، کوئی نشانی، امن تو دے دیا میں نے، آپ نے اپنی چادر دے دی، یہ نشانی ہے۔ تو وہ تلاش کرتی کرتی سمندر کے کنارے پہنچی، جدہ کے قریب ہے بالکل سمندر، تو یہ حضرت اکرمہ تو سوار ہو کر جا چکے تھے، بھئی میں یہاں نہیں رہتا، دوسرے علاقے میں نکل جاتا ہوں، کیسے سامنا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کی قدرت، جب کشتی آگے گئی تو پھنس گئی، اب جب پانی کی موجوں میں پھنس گئی، ہم کہتے ہیں گھمڑ گھیر، پانی پھر رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا اللہ کو پکارو، بابا لات، بابا منات، عزا، فقیر، نینا، خالص، اکرمہ نے کہا اللہ کو، اسی مسئلے سے تو میں بھاگ کر آ رہا ہوں۔ آمنہ کے نال کہتے تھے خالص پکار اللہ کی کیا کرو، نے کہا نہیں بھائی، اب اللہ کی خالص پکار کے بغیر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیر اللہ کی غیبانہ پکار کی، بلایا، اکمل نے وعدہ کر لیا اللہ اگر تو نے نجات دے دی نا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، مسئلہ وہی سچ ہے۔ اللہ نے بچا لیا، کہا کشتی واپس لے چلو۔ کنارے پر پہنچے، بیوی تلاش کرتی ہوئی کنارے پر پہنچی ہوئی تھی، اللہ نے ملانا تھا، کہا میں نے آپ کی امان لے لی، یہ میرے پاس نشانی ہے، میرے ساتھ چل۔ آئے، مسلمان ہو گئے۔ منہم مقتصد، کچھ ان میں سے حق کی چال چلنے والے ہوتے ہیں، درمیانی چال چلنے والے، حق کی چال چلنے والے۔ اور مقتصد کو ذکر کیا، اشرف کا ذکر کیا اور اخص کو چھوڑ دیا۔ مولانا سامنے لکھیں، اشرف کا ذکر کر کے اخص کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ اس کی قرآن میں بڑی مثالیں ہیں، میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں۔ دو چیزیں ہو نا مخالف، آپس میں ضد، قرآن ایک کا ذکر کرتا ہے اور دوسری کو قیاس پر چھوڑ دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران کھولیں جی، یہ صفحہ ہے 49، صفحہ ہے 49۔ بس ساری زندگی میں یہ قانون یاد رکھنا ہے قرآن کا، دو متضاد چیزیں ہو نا مخالف، ایک کا قرآن ذکر کرتا ہے اور دوسری کو قیاس پر چھوڑ دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک بادشاہی کا، دیتا ہے تو بادشاہی جس کو چاہتا ہے، چھین دیتا ہے بادشاہی تو جسے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ وَالشَّرُّ، ہونا چاہیے تھا بِیَدِکَ الْخَیْرُ وَالشَّرُّ، خیر بھی تیرے قبضے میں ہے، شر بھی تیرے قبضے میں ہے۔ خیر کو ذکر کیا، شر کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، خیر کو ذکر کیا، یہاں بھی اشرف کو بعض تو مان لیتے تھے اور جو نہیں مانتے تھے ان کا ذکر نہیں کیا، اشرف کو ذکر کیا، اخص کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ وما یجحد بآیاتنا، نہیں انکار کیا کرتے ہماری آیتوں کا الا مگر کل خطار کفور، ہر وہ بندہ جو غدار ہو۔ خطار غدار، ابن کثیر نے معنی کیا غدار، کفور بڑا ناشکرا، خطار غدار
قول کا جھوٹا، کفور عمل کا جھوٹا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تخویف اخروی ہے وہ لوگوں، ڈرو اپنے پروردگار سے، واخشوا ڈرو تم، واخشوا اس پل کے نسخہ تقوی۔ بڑی عجیب بات ہے، تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ اتقوا، جب قیامت کا خوف دل میں ہوگا، قیامت کا خوف دل میں ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اور ڈرو تم اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدی، نہیں کام آئے گا کوئی حقیقی باپ اپنی حقیقی اولاد کے۔ والد کا کیا معنی کیا؟ آپ حقیقی لکھ لیں نا، اور والد پر بھی حقیقی لکھ لیں۔ حقیقی والد اپنے حقیقی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز، اور نہ حقیقی بیٹا وہ کافی ہونے والا ہوگا، کام آنے والا ہوگا اپنے حقیقی والد کے، شیئا ذرا برابر۔ ان وعد اللہ حق، یقین وعدہ اللہ کا سچا ہے، یہ دن ضرور آنے والا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو دنیا کی زندگی۔ الحیات الدنیا پر سبب غفلت نمبر 1، غفلت کا ایک سبب دنیا کی زندگی، دنیا میں غرق اور مست ہو جاؤ، آخرت یاد ہی نہ رہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے متعلق الغرور، سبب غفلت نمبر 2۔ دوسرا غفلت کا سبب، ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے متعلق الغرور، بڑا دھوکہ دینے والا۔ یہ غرور جو ہے نا بروزن فعول ہے، غرور بروزن فعول، یہ مبالغہ ہے مولانا، بڑا دھوکہ دینے والا۔ فعول جو ہے نا، فعول کا وزن مبالغے کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک جملہ آپ کو لکھوا دوں، آپ نے حقیقی پر تو غور نہیں کیا، لیکن جملہ لکھوا دیتا ہوں۔ والد کو اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، اس کے برعکس اولاد کو والد سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ جب شدید محبت والا لا یجزی، نمبر 2، مراد موحد باپ بیٹے، مراد موحد باپ بیٹے، اور اگر ایک مشرک ہوا تو کیا حال ہوگا؟ نمبر 3، مولود سلبی بیٹا، نہ کہ منہ بولا، اور یہ اولاد کو بھی شامل ہے۔ اب میں تینوں حاشیے فٹ کرتا ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ مولانا اب میری طرف دیکھ لیں تو مہربانی ہوگی آپ کی، سر اٹھائیں، بعد میں جملہ پورا کریں۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو کیا پتا، جتنی والد کو اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، اولاد کو اتنی محبت والد سے نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک دل کی کیفیت ہے جس کو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اولاد کو محبت ہوتی ہے والد سے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جتنی والد کو اولاد سے ہوتی ہے نا، اتنی بیٹوں کو اولاد کو والد سے نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں، والد کو اولاد سے محبت ہے 100 گنا،
والد کو اولاد سے محبت ہے 100 گنا تو اولاد کو ہوگی 80 گنا، یعنی ہوتی ہے لیکن والد سے کم ہوتی ہے۔ اب مولانا پہلے والد کا ذکر کیا، والد ام والدہی، اتنی سخت محبت کرنے والا، شدید محبت کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں گے تو میں جملہ عرض کروں گا نا، آپ نیچے نہ دیکھیں مہربانی کریں۔ جب اتنی سخت محبت رکھنے والا والد وہ اولاد کے کام نہیں آئے گا تو جس اولاد کی محبت کم ہوئی وہ والدین کے کام کیسے آئے گی؟ جملہ حل ہو گیا۔ دوسرا، یہ موحد والد اور اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ جب موحد والد اپنی موحد اولاد کے کام نہیں آئے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو جو ان میں سے ایک مشرک ہوا، والد مشرک ہے، موحد اولاد کیسے کام آئے گی؟ والد موحد ہے، اولاد مشرک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے کام کیسے آئیں گے؟ جب موحد والد اور اولاد ایک دوسرے کے قیامت میں کام نہیں آئیں گے تو اگر ان میں سے کوئی مشرک ہوا، بیٹا یا والد، وہ ایک دوسرے کے کام کیسے آئیں گے؟ اور آگے میں نے جو آپ کو تیسرا حاشیہ لکھوایا ہے ولا مولود، اس سے مراد حقیقی بیٹا ہے، حقیقی بھی آپ کو لکھوا دیا، صلبی بیٹا جو انسان کی اپنی پشت سے پیدا ہوا، صلبی۔ 6 ارب انسانوں میں سے بیمار کس نے ہونا ہے، صحت کس کو ملنی ہے؟ 6 کے 6 ارب ایکسیڈنٹ کہاں ہونا ہے، صحت کہاں ملنی ہے؟ 6 کے 6 ارب انسان سوئیں گے کب، اٹھیں گے کب؟ 6 کے 6 ارب انسان کریں گے کیا کیا کچھ کر چکے ہیں کہ مکمل، یہ جو ساری کائنات کی ساری مخلوق کا مکمل علم ہے، چاہے اس علم کا تعلق جو ہو چکا، جو کر چکے ساری مخلوق والے اللہ جانتا ہے، جو اب کر رہے ہیں بیک وقت اللہ جانتا ہے، ساری مخلوق بیک وقت جو کچھ آئندہ کرے گی اللہ صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب میری طرف دیکھیں جو خاص بات ہے، اگر اس کلی علم میں سے جزیات منتشرہ اللہ 2-4 باتیں 2-4 بندوں کے بارے میں، 2-4 جانوروں کے بارے میں، 8-10 باقی مخلوق کے بارے میں، 10-15 سمندر کی مخلوق کے بارے میں، اگر ان میں سے اللہ چند باتیں پیغمبر کو بتا دے تو اس سے پیغمبر کا عالم الغیب ہونا لازم نہیں ہوتا۔ عالم الغیب ہونے کے لیے تمام احکام اور تمام اقوام کا علم رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کے سامنے لوگ اشکال کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں دیا تھا بدر کی لڑائی سے پہلے اس جگہ یہ کافر مرے گا، اس جگہ وہ مرے گا، اس جگہ وہ مرے گا؟ مولانا 70 کافروں کے بارے میں آپ نے بتا دیا، ہم نے آپ کی بات مان لی، انتہائی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کی منت کر رہا ہوں، 70 کافروں کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں جگہ مرے گا، یہ اس کی تو 70 کافروں کی موت کے بارے میں اور ان کی موت کی جگہ کے بارے میں بتا دینا، اس سے یہ کہاں لازم آ گیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کی موت کا پتہ نبی پاک کو تھا؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ بڑھ چڑھ کر جہاد کر رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، خیر تھوڑی دیر بعد وہ لڑتا رہا، اس نے بڑے کافروں کو مارا، حدیث پاک میں آیا ہے زخمی ہو گیا۔ اب جب زخمی ہوا نا تو زخم تھے اور بے چین اور اس نے اپنے آپ کو تلوار ماری، خودکشی کر لی۔ صحابہ کہتے ہیں واقعی نبی نے سچ فرمایا تھا یہ جہنمی ہے۔ اب ایک بندے کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ جہنمی ہے، اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کے بارے میں بندہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کے بارے میں آپ کو پتہ تھا یہ جہنمی ہے؟ تو چند جزیات کے بارے میں بتا دینا، اس سے عالم الغیب ہونا لازم نہیں آتا۔ بس اقوام کا علم اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، کلیات کا علم، اور اس میں سے بقدر ضرورت جتنی چند ایک جزء اللہ کریم نے حسب استعداد عطا کر دی ہیں، اس سے کسی کا عالم الغیب ہونا لازم۔ یہ حاشیہ سمجھ لیا آسانی سے؟ ایک اور حاشیہ لکھیں جی اسی آیت کا، اشیاء خمسہ، یہ 5 ہے نا، اشیاء خمسہ کی تخصیص اس لیے کی، نمبر 1 سوال انہی کا تھا۔ یہ جملہ ذرا احباب مجھ سے سن لیں نہ، یہ 5 چیزیں اللہ جانتا ہے باقی کچھ نہیں جانتا نہ، یہ کیوں تخصیص کی ہے؟ یہ میں 5 میں اللہ جانتا ہوں، کیوں؟ تو حارث ابن عمر کا میں نے آپ کو نام لکھوا دیا۔ نمبر 2
اکثر نفوس، نفس کی جمع اکثر نفوس انہی کے مشتاق ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو شوق کسی کا ہوتا ہے بھائی ان کا پتہ چلے. دوسرا حاشیہ لکھیں اسی آیت کا. پہلی تین چیزیں عظیم الشان تھیں. پہلی تین کون سی ہیں آپ نے بتانا ہے. جلدی جلدی مولانا مہربانی کریں، وقت کم ہے. قیامت کا علم ایک، بارش کا علم دو، تمام رحموں کا علم تین. پہلی تین چیزیں عظیم الشان تھیں، اس لیے نسبت اپنی طرف کی. اور دو، وہ جو دو ہیں بعد والی دو، بندے کی صفات و افعال تھیں، اس لیے نسبت انسان کی طرف کی. یہ حاشیہ ہو گیا. اگلا لکھیں جی، ان اللہ عندہ علم الساعہ. اشارہ لکھ لیں، جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ امر متعین ہے. بس ایک ہی ہے، بس یوں نہیں ہے کہ بار بار ہو رہا ہے قیامت آئے گی اور جائے گی، پھر آ جائے گی، پھر چلی جائے گی. نہ، امر متعین. اور نزول غیث، ينزل الغیث، نزول غیث. اور تکون فی الارحام، تکون جو کچھ ہو رہا ہے رحموں میں، ہوگا، ہو رہا ہے. تکون فی الارحام، امور متجددہ ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، اس لیے جملہ فعلیہ لائے. اب دیکھیں ينزل الغیث بھی فعلیہ ہے، یعلم ما فی، جملہ فعلیہ ہے. وہ اسمیہ کیوں ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ؟ کیونکہ وہ امر متعین ایک ہی دفعہ ہونی ہے قیامت بس. اور یہ تو چیزیں بار بار ہو رہی ہیں، بارے آ رہی ہے، پھر گئی، پھر آ گئی، پھر رحم میں بچہ پیدا ہوا، پھر. مولانا حاشیہ سمجھ آ گیا. یہ ایک اور فرق لکھواتا ہوں جو میں نے معنی میں کیا تھا اور اب آپ کو لکھوا دوں. نوٹ لکیر لگا کر الگ الگ کرتے ہیں، مہربانی کریں، ایسا نہ حاشیے مل جل جائیں. اس بات علم الہی میں لفظ علم، یعلم ما فی الارحام، علم یہ تو نمونے کے لیے ہے، باقی چیزوں میں بھی ہے، یعلم ما فی السماوات والارض وغیرہ وغیرہ علم. اور مخلوق سے نفی میں درایت، ما تدری لکھ لیں آگے، درایت بریکٹ میں ما تدری. کیونکہ درایت وہ علم ہے جو کوشش اور محنت سے حاصل ہو. اشارہ کر دیا کہ کل اور موت کا علم کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو سکتا. مولا منیب کا نہیں یہ فرق نہ سنا اس نے، ما تدری نفس. مولا وہاں تو اللہ کے بارے میں جہاں بھی آتا ہے نا علم، علم آتا ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اور انسان سے نفی کی تو کیا کہا، ما تدری. درایت کس علم کو کہتے ہیں جو محنت اور کوشش سے حاصل ہو. فرمائے ما تدری نفس ماذا تکسب. کوئی انسان کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، تھک ہار کر، اس کو پتہ نہیں چل سکتا کل کیا ہونا ہے. اور بندہ کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، پتہ نہیں چل سکتا موت کس جگہ آنی ہے. کو فرق دوستوں نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مولانا نے تو رمان زندگی یہ گل نہ سنی اسی. ما تدری نفس ماذا تکسب.
دوستوں نے خلاصہ سمجھ لیا میری بات کا، اس لیے میں نے معنی کیا ہے ما تدری نفس، مولانا یہ معنی نہیں کیا نہیں جانتا کوئی، نہ نہیں جان سکتا، نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس، کوئی جی کل کیا کرنا ہے، کوئی نہیں معلوم کر سکتا کہ کون سی جگہ موت آئے گی۔ کچھ فرق سمجھ آیا مولانا معنی کا؟ اچھا اور حاشیہ لکھیں اسی آیت کا، یہ ما تدری نفس بأی ارض تموت پر جملہ لکھواتا ہوں، بأی ارض علم مکانی کی نفی سے زمانی کی نفی بطریق اولا ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے مولانا؟ آیت کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ نہیں جان سکتا، نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس بأی ارض تموت، کون سی زمین میں مرے گا، وقت کا ذکر تو اللہ نے نہیں کیا، کب مرے گا یہ ذکر تو نہیں کیا۔ مان نہیں سمجھے آپ، اشکال ہی نہیں سمجھے، میں کیا کروں؟ اللہ نے یہ فرمایا ہے کوئی نہیں معلوم کر سکتا کہ میری موت کب آئے گی، یہ الفاظ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ میری موت کہاں آئے گی، موت کون سی جگہ آئے گی، کون، یہ فرمایا۔ اب میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں تو یہ شہر ہمارے سامنے ہے، مسجد مدرسہ سامنے ہے، محلہ سامنے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسی مکان اسی شہر میں میری موت آئے گی۔ مونا غور سے سننا، میں عوام کو یہ سنایا کرتا ہوں یہ بات، لیکن آسان انداز میں۔ محلہ، شہر، مکان، ملک وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ سامنے ہے جگہ، جب اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موت یہاں آئے گی کہ نہیں آئے گی، جو وقت نظر ہی نہیں آتا اس کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں فلاں وقت مریں گے؟ جو چیز نظر آ رہی ہے مکان، اس کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، اور جو وقت نظر ہی نہیں آتا اس کی نفی تو بطریق اولا ہو گئی۔ بندہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری موت کب آئے گی؟ تو جب مکان کی نفی کی، جگہ کی نفی کی، تو وقت کی نفی بطریق اولا ہو گئی۔ بس آخری بات، اب یہ سننے والی بات ہے، ابو جعفر منصور، یہ جعفر لفظ ہے جس کو جعفر پڑھتے عوام، جعفر۔ مولوی صاحب کو کچھ نہیں آتا، مولوی صاحب پڑھے ہوئے ہو؟ جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بھائی، واہ بھائی واہ، خود پڑھتے ہیں جعفر، لفظ ہے جعفر۔ ابو جعفر منصور امیر المومنین کو خواب آیا۔ آپ کون ہیں؟ جی میں ملک الموت ہوں، اسرائیل، میری عمر کتنی رہتی ہے؟ اس نے 5 انگلیوں کو اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ ساری رات بے چینی میں گزری امیر المومنین کی، پتہ نہیں 5 گھنٹے ہیں، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، کیا کہا؟ صبح دربار لگا، وزیروں سے تعبیر پوچھی، کسی کو نہیں سمجھ آ رہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، ان سے پوچھا گیا، امام صاحب ابو جعفر منصور کو کہو امیر المومنین نہ 5 گھنٹے، نہ 5 دن، نہ 5 ہفتے، نہ 5 مہینے، نہ 5 سال مرائے، یہ تو غیب کی 5 چابیوں کا اشارہ کر گیا ہے۔ یہ تو نے جو سوال پوچھا ہے یہ تو غیب کی چابیوں میں سے ایک سوال ہے، مجھے کیا پتا تیری موت کب آئے گی؟ کیوں؟ جب جگہ کا پتہ نہیں ہے تو وقت کا کیا پتہ ہوگا؟ یہ غیب کی 5 چابیوں کا اشارہ ہے، باقی اس سے اور کوئی بات مراد۔ چلو جی مولانا وضو کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے سورت پڑھیں گے۔